بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ندیم جہانگیر اور میرے ساتھ موجود سید عامر حسین شاہ، دانیال مغل اور دنیش کمار موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ارتعاش لائف لائن کا مقصد کیا ہے اور یہ سیشن اور یہ سیگمنٹ ہم نے کیوں سٹارٹ کیا۔ بیسیکلی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں کووڈ-19 کی وجہ سے اور دیگر ہیلتھ کے مشکلات اور مسائل کی وجہ سے پاکستان مشکلات میں دوچار ہے۔ اسی طرح پوری دنیا انہی مسائل سے گزر رہی ہے۔ ہیلتھ یعنی کہ صحت کے مسائل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو دیگر جن سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، اور ان مشکلات میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ محدود وسائل میں دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں، سوشل ویلفیئر کا ورک کر رہے ہیں اور دوسرے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کے اندر ہم مختلف اضلاع میں موجود ہمارے جو دوست احباب ہیں ان سے معلومات لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ ٹیکنالوجی جو دیگر لوگ اپنی NGOs کے تھرو استعمال کرتے ہوئے معاشی یا معاشرتی مسائل کو حل کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی ہم اس میں لیں گے اور ان کی آواز آپ تک پہنچائیں گے۔ تو میں چاہوں گا سید عامر حسین شاہ سے کہ آپ اس کے بارے میں جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کی، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں، اور سید دانیال جو ہیں پھر ان سے ہم ویوز لیتے ہیں اور اپڈیٹ لیتے ہیں۔ جی سید عامر۔ جی دیکھیں، کووڈ کا جو ایشو ہے کافی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کووڈ ہے کیا چیز، اور شہر کے یہ حالات ہیں کہ مطلب یہاں پہ کرونا کو تو مطلب 80% لوگوں کو نہیں پتہ اور اس کی احتیاط نہیں کر رہے۔ تو آپ جب کسی ولیج پہ چلے جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح احتیاط کرنی ہے اور کس طرح اس کو آپ کو اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے یہ ایک چیز شروع کی ہے کہ لوگ جو اگر یہاں پہ شہر میں ہیں یا کہیں اور ہیں، ملک سے باہر ہیں، تو ان کو اویئر ہوتی ہے یہ بات۔ جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ابھی دانیال صاحب بیٹھے ہیں، دنیش کمار صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ ٹھٹا سے بلونگ کرتے ہیں اور یہی ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہاں پہ اویئر کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو آنا ہے یا کسی کو پتہ نہیں ہے ٹھٹا کی کیا حالات ہیں، مکلی کے کیا حالات ہیں، تو یہ اویئر کریں گے آپ کو۔ تو دانیال صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں کووڈ کے ایشو کو لے کے اور دوسرے ہیلتھ سیکٹرز کو لے کے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ عمر، جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو حالات ہوئے تھے مارچ میں، جو اچانک سے ایک تو مطلب لاک ڈاؤن جو لگ گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک قسم کا 3 قسم کے طبقے کے لوگ جو ہے نا دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک وہی جو اپنے نارمل زندگی بسر کرتے ہیں، ایک مڈل کلاس لوگ ہیں، ایک تو اپر کلاس ہیں۔ تو زیادہ تر جو آپ دیکھیں گے کہ انٹیریل سندھ میں، خاص طور پہ سندھ کے ان اضلاع میں جہاں پہ شہری علاقے ہیں، کیونکہ دیہات میں تو ابھی وہ کرونا کا کوئی رجحان مطلب نہیں بڑھا ہے، لیکن سٹی کے جو علاقے ہیں جہاں پہ کرونا کی مطلب ٹیسٹ کافی حد مقدار تک لوگوں میں پازیٹیو آئی ہے، تو ابھی لاک ڈاؤن جو لگا اس میں یہ حالات بنے کہ جو دیہاڑی دار طبقہ تھا، جو نچلا طبقہ تھا، جو روزمرہ کی زندگی جو ہے نا اپنی بسر کر رہا تھا، اپنا کما رہا تھا، بچوں کو کھلا رہا تھا، کہ کوئی کہیں پہ مزدور تھا، کوئی بس پہ کنڈکٹر تھا، کوئی مطلب کوئی ریڑھی چلا رہا تھا، کوئی گڈا گاڑی چلا رہا تھا، یا کوئی آٹو چلا رہا تھا، ایسے کئی لوگ جو روز اپنا کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا زیادہ افیکٹو ہوئے۔ اس میں یہ تھا کہ ظاہر ایسا کوئی بھی حکومت کی طرف سے یا فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، کوئی بھی ایسا کوئی پیکیج وغیرہ ان کے لیے تو کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا تھا اس ٹائم پہ۔ اس کے بعد یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ تک یہاں پہ ٹھٹھا میں، جو ٹھٹھا کے لوگ ہیں، شہری ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، یا جو NGOs ہے، جیسے آپ کی NGOs ہے یا کچھ اور JDC تھی، سیلانی تھی، یہ NGOs، ان لوگوں نے اپنی مدد آپ تحت جو ہے نا لوگوں کو اچھی مطلب فیسلٹی انہوں نے پرووائڈ کی۔ آ جائیں ہیلتھ سیکٹر پہ، تو ہیلتھ میں دیکھیں تو ظاہر ہے ابھی ایک ٹھٹھا ابھی کراچی تو چلو ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے، لیکن انٹیریل سندھ میں آپ چلے جاؤ تو ہیلتھ کی فیسلٹی بہت کافی حد تک کم ہے۔
کے علاوہ یہ ہوا کہ لوگوں کی جو ٹیسٹیں تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کرونا کا کیا سین ہے یا نہیں ہے. لیکن جب ٹیسٹیں شروع ہو گئی تو ابھی تقریباً 300 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ کرونا کے پیشنٹ ہمارے یہاں پازیٹیو کیسز ان کے ہوئے ہیں. جی اچھا، دانیال صاحب کے بارے میں بتاتے چلوں کہ یہ جو ہے ویسے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے کافی حد تک ان دنوں جو کووڈ-19 کی وبا رہی ہے جس میں بہت زیادہ راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا ہے. لیکن میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کووڈ-19 کی اس وبا میں حکومتی اداروں کی طرف سے کووڈ ٹیسٹ کرانے کی فیسلٹیز کہاں کن ہسپتالوں میں مہیا کی گئی تھی؟ تعلقہ ہسپتالوں میں یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل تھی؟ دیکھیں جہانگیر بھائی، اصل میں جب اسٹارٹنگ میں جو یہ کووڈ کا مارچ میں جو میرے خیال سے فرسٹ کیس جو ہوا 26 فیبروری کو ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. مارچ میں تو یہ فیسلٹی کافی حد تک کم تھی کہ کیونکہ ایک تو ظاہر ہے پورے ملک میں ایک وبا، پوری دنیا اس سے جو ہے نا وہ مکمل پریشان تھی. تو ٹھٹھا بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے ان لوگوں نے کافی اسٹرگل کی کہ اس چیز کو جو ہے روکا جائے. لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اسٹارٹنگ میں یہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ جس کا علم ہوتا تھا ان کو، یا کوئی محلے والا بتا دیتا تھا کہ بھائی یہ فلاں بندہ ہے، اس کے گھر میں یہ بھیج، تو وہ یہ کرتے تھے کہ پوری ٹیم ان کے گھر بھیجتے تھے موبائل کے ساتھ. صحیح. اس میں پولیس بھی ہوتی تھی، اپنی میڈیکل ٹیمز بھی ہوتی تھی. تو وہ ساری ٹیمیں ان کے گھر بھیجتے تھے، تو اس کو لے کے کوارنٹائن سینٹر وغیرہ میں آئسولیٹ کر دیتے تھے. تب یہ نہیں تھا کہ آپ خود کو سیلف آئسولیٹ کریں، وہ لے کے جاتے تھے کوارنٹائن سینٹر، وہ اس کی 2-3 دن کے بعد ٹیسٹ ہو جاتی تھی. مطلب ایک بہت کافی لانگ پروسیس تھا. لیکن اب جو ہے اب کے دنوں میں یہ ہے کہ ابھی مکلی کی ہیڈ کوارٹر میں جو ہے سول ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی، جہاں پہ آپ بھی میرے خیال سے 1-2 بار آئے ہیں وزٹ پہ، وہاں پہ بھی بالکل ٹیسٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ٹھٹھا کی ڈسپینسری ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہی ہے. ڈی ایچ او آفس وغیرہ میں یا کوارنٹائن سینٹر میں کافی حد تک جو ان لوگوں نے امپروومنٹ کی ہے اور لوگوں کو اچھی فیسلٹی دے رہے ہیں. صحیح. تو موجودہ صورتحال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہتری ہے وہاں پر؟ کیسز یا زیادہ رپورٹ ہوئے یا کمی آ رہی ٹھٹھا میں؟ یار کیسز میں ابھی دیکھیں نا تو کیسز تو 300 کے لگ بھگ وہاں پہ ہوئے ہیں ٹھٹھا میں. صحیح. ٹھیک ہے نا، ہمارے اپنے دوستوں میں بھی. لیکن ایک چیز مطلب یہ جو ہے نا وہ بندہ سوچ میں نہیں آ رہی کہ بھائی اگر وہاں سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو وہ نیگیٹو آ رہی ہے، اگر وہی بندہ کراچی سے کروا رہا ہے، ساؤتھ سٹی سے یا آگا خان سے، اگر ٹھٹھا سے کروا رہا ہے تو وہاں سے اس کی پازیٹیو آ رہی ہے. وہی اگر کراچی ساؤتھ سٹی سے یا آگا خان سے یا کہیں اور سے اپنے پیسے دے کے کروا رہا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ نیگیٹو آ رہی ہے. ابھی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہوا ہے، ابھی ہمارے دوستوں میں ہوا ہے، ان کو ایسے کوئی بھی سمٹمز نہیں تھے کہ بندہ بولے کہ بھائی ان کو کرنا ہوا ہے. اور حالات جو آپ بتا رہے ہیں تو ابھی تو معمول زندگی جو ہے بالکل وہ کھل گئی ہے. آج تو ٹرانسپورٹ بھی کھل گئی ہے نا، ایک اضلاع سے دوسرے اضلاع تک. شاپس وغیرہ بھی 7-8 بجے تک بالکل وہ ہے نا نارمل، اور مسجدیں، اس کے علاوہ جمعہ نماز، ہر چیز تو کھلی ہوئی ہے. یہی ہے کہ صرف اسکول اور یونیورسٹی وغیرہ بند ہے، لیکن اس کے علاوہ بازار وغیرہ سب ہر چیز کھلی ہوئی ہے. جی تو یہ ایک بہت اچھا آپ نے ایک مطلب اچھا تو نہیں کہہ سکتے، خیر پوائنٹ بتایا کہ پبلک آرگنائزیشن یا لیبارٹریز جو گورنمنٹ کی ہیں وہاں سے جب ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ پازیٹیو آتی ہے اور پرائیویٹ کی طرف سے نیگیٹو آتی ہے، تو یہ حکومت کو چاہیے، حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس چیز کو ویورز اگر دیکھ رہے ہیں یا کوئی سرکاری ادارے کے کوئی دیکھ رہے ہیں، ادارے کے جو ارباب اختیار والے لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کریں. اور یہ معاملات جو اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں یہ پیش آ رہا ہے، تو ان معاملات کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر حقیقت کیا ہے ان معاملات میں، کہ اس طرح سے کیوں ہوا. کہ دنیش صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ کس طرح کی سچویشن ہے، آپ کہاں کس ایریے میں رہتے ہیں ٹھٹھا میں ہی، اور کس طرح کی وہاں صورتحال ہے، آپ ہمیں ذرا آگاہ کریں اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میں مکلی سوسائٹی کا رہنے والا ہوں اور ٹھٹھا شہر کا. تو میں دانیال مغل صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پہ
میرے حساب سے جو بنیادی مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ کورونا کے اتنے کیسز بڑھے ہیں، وہ ایک تو گورنمنٹ کی انفیکٹو پالیسیز کی وجہ سے، اور دوسرا مس انفارمیشن. کیونکہ ہمارے پاس کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ جو ہے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ایک تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک یہودی سازش ہے، یا ان کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایسا کورونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک عام فلو ہے اور جو ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ اس وجہ سے تو پریکاشنری وہ کچھ بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. نہ وہ ماسک پہنتے ہیں، نہ وہ گلوز پہنتے ہیں، نہ ہی ایسا کوئی احتیاط کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کافی ایک ریمپینٹ جو ہے سرج ہوا ہے کیسز میں. صحیح. جو جہاں تک آج جو بھی ابھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں ان کی تو پازیٹیو آ رہی ہے، لیکن جو نہیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں کروائے، اور کافی ایسے لوگ ہیں انہوں میں ان کو کورونا ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات دانیال کی یہ بھی صحیح ہے کہ جو آپ گورنمنٹ سے پازیٹیو آ رہے ہیں ٹیسٹ، اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ نہ کروائیں. ایک ہمارا دوست ہے، ان کا یہ کیس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرا جو بھائی ہے جس کو فیور ہے اور جس کو کھانسی بھی ہے، اس کی ٹیسٹ نیگیٹو آ رہی ہے، اور جو مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور میری پازیٹیو آ رہی ہے. تو ایک تو کافی مس انفارمیشن بھی ہے، ایک ٹیسٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ہاں لوگوں اس کا میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. جی بالکل، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، سچویشن جس میں اویئرنیس کے ایشوز ہیں، اور کیونکہ کورونا کے کچھ سمٹمس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں کے ایسے سمٹمس ہوتے ہیں جو سملر ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دیتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے، اور وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی کورونا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. نارملی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ٹھٹا میں کیا مطلب سہولیات موجود ہیں؟ میں دانیال صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر کے نارملی جو پیشنٹس ہوتے ہیں، یا کسی کو نارمل فیور ہو گیا، یا کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، یا کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے، وہ جب بھی بیمار ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہو تو ان حالات میں کہاں جاتا ہے، کون سے ہاسپٹل، کس طرح سے وہ ان معاملات کو فیس کرتا ہے؟ نہ جہانگیر بھائی، اصل میں اگر یہ کوئی بھی آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کسی کو جو ہے کہ کوئی کارڈیو پیشنٹ ہے یا کچھ بھی ہے، تو یہ ہے کہ ہیلتھ کی تو ابھی یہ ٹھٹھا میں ایسا کوئی جیسے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کہیں پنجاب میں یا کہیں اور علاقوں میں زبردستی ان کو کورونا میں لا رہے ہیں، یا یہ چیز تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے نا. بندہ جی فضول میں کسی پہ تنقید بھی کرے، تنقید بلا اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اس بالکل طرح پہ کہ یا کہ مطلب وہاں پہ زبردستی ان کو کووڈ میں لا رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہے یہاں پہ بالکل بھی. صحیح. ظاہر ہے ہر بندہ ہے، پرائیویٹ کلینکس بھی ہیں، ہارٹ کے ڈاکٹرز بھی ہیں یہاں پہ، تو کوئی جو اپنا پرائیویٹ بھی ان کو دکھا رہے ہیں، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہو تو مکلی پہ سول ہاسپٹل ہے جو مرف این جی اوز کے حوالے انہوں نے کی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں لوگ. لیکن یہ چیز مطلب میں نے نہیں دیکھی کہ کسی کو زبردستی کووڈ میں مطلب اس کو انفورس کرنا ہو. یہ چیز مینس تو کہ نہیں دیکھی میں نے کہ یہ جو کہتے ہیں افواہ گونج رہی ہے یا گھوم رہی ہے کہ زبردستی ان کو کووڈ میں مبتلا کی رپورٹ بنا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں نا، جو بھی ہے ڈی ایچ او سے لے کر سب ہمارے لوکلی ڈاکٹرس ہیں ٹھٹھا کے، صحیح. اور سب کے آپس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ریلیشن شپ یا یہ وہ. لیکن یہ چیز نہیں ہے ٹھٹھا میں جو بندہ بولے کہ بھائی فضول میں زبردستی کسی کو نا کووڈ میں جو ہے نا لا رہے. صحیح. جی. کیونکہ دیکھیں نظام جو ایسا ہے جس کے اندر بہت وسیع طور پہ بہت سارا نمبرز آف پیشنٹس آ رہے ہیں، تو اس میں مس مینجمنٹ کی پرسنٹیج رہتی ہے، کیونکہ ایز اے ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے انٹینشنلی نہیں، ویسی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو مے بی پاسبل شاید اس طرح سے ہو گئی، اور اس وجہ سے جو ہے یہ افواہیں گردش کرنے لگ گئی ہیں کہ نہیں ہے زبردستی کووڈ میں ڈال دیتے ہیں. مے بی پاسبل شاید یہ ہو جاتا ہوگا، کیونکہ ایک بڑے ہاں لیول کے اوپر جو گورنمنٹ کو سنبھالنا پڑتا ہے معاملات کو. تو ہاں ظاہر بات ہے گورنمنٹ بھی میں بھی تو انسان ہی ہے، تو ہیومن ایرر تو رہتا ہے. ٹھیک. عامر، سید عامر، آپ بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو حکومت کو چاہیے کہ ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے بہتری آ سکے اس میں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں چیکنگ بیلنس حکومت رکھتی ہے ویسے بھی، لیکن اس میں
جیسے ابھی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ 60% کری ہے 50% کری ہے، اس میں ان کو 100% چیکنگ بیلنس کرنی چاہیے ہر چیز کی، ڈاکٹر سے لے کے مطلب نیچے کا جتنا اسٹاف ہے سب کی، کسی کے اوپر ریلائبلٹی پہلے جو ہیں وہ اس وجہ سے پھیلے ہیں کہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں، صحیح پیشنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے ایک تو، سیکنڈلی یہ کہ ڈاکٹرس ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں کم، جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں جن کو پتہ ہے، کافی ڈاکٹرز تو اس طرح ہے کہ وہ بے خیالی میں جو ہے وہ چیزیں کر لیتے ہیں جو کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، سمٹمس کو وہ اپروچ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے کافی ڈاکٹرز کا انتقال بھی ہوا ہے اچھا، جہاں تک یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی موجودہ صورتحال میں یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کہاں کہاں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں کووڈ ٹیسٹ کی، اگر عام نارملی لوگوں کو جاننا چاہیں تو ان کی معلومات کے لیے؟ کراچی میں عامر؟ کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ کی ہے، جیسے این جی اوز ہیں ان کو کافی فنڈز آئے ہیں، کٹس ملی ہیں، بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز نے دی ہے، WHO نے دی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے دی ہیں کٹس، تو یہ ہے کہ جیسے سوٹ ہے، سوٹ کو کٹس ملی ہیں، آ خان کو کٹس ملی ہیں، ڈاؤ کو کٹس ملی ہیں، وہاں تو ٹیسٹ اویلیبل ہے کووڈ ٹیسٹ؟ ٹیسٹ، ہاں ٹیسٹ اویلیبل ہے، ڈاؤ میں ٹیسٹ ہوتے ہیں جو انڈس میں کووڈ کے ٹیسٹ ہیں، انڈس میں بھی ہیں، اور ہر جگہ اب تو ہر جگہ مطلب آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹیسٹ ٹوٹلی فری ہوں ہر ہاسپٹل میں، کیونکہ ایک پیسے والا بندہ تو جا کے کروا سکتا ہے، ایک نہیں 10 ٹیسٹ کروا لے گا، لیکن ایک غریب بندہ کہاں جائے گا؟ غریب بندہ وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے پیسے لگیں گے میں کیوں کرواؤں، صحیح اس کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ چھوڑ دو اس چیز کو، مرنا ہے تو پھر مرنا ہے، ان کی سوچ پھر یہی رہ جاتی ہے اینڈ میں۔ صحیح تو بات۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس طرح کی پوری دنیا میں دیکھیں نا، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹوٹلی ہر چیز فری ہو گئی ہے، اب اس صورتحال میں پہلی بات تو یہ حکومت کو لاک ڈاؤن اگر وہ کر رہے ہیں، آپ پہلے سب سے پہلے اپنی عوام کو اویئر کریں، چلیں آپ نے اویئر کیا، اویئر کرنے کے بعد ماسک ڈسٹریبیوٹ کریں، ماسک ڈسٹریبیوٹس نہیں ہوئے، وہ پتہ نہیں کہاں گئے، خیر اس کے بعد جو ایک آپ نے جو ٹیسٹ کی جو کاسٹ تھی پہلے، وہ ٹیسٹ کی کاسٹ اب ڈبل ہو چکی ہے، اور کچھ ہاسپٹلس میں تو ڈبل سے بھی ٹرپل ہے وہ کاسٹ، تو غریب بندہ کہاں جائے گا؟ اور ہمارے پاس سب سے جو 80% جو ہے وہ غریب طبقہ ہی ہے پاکستان میں، تو یہ ایشوز ہیں جو کہ ان کو ریزالو کرنے چاہیے میرے خیال سے۔ صحیح۔ اچھا، میں ٹھٹا کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، میرا سوال دونوں دانیال صاحب سے اور دنیش صاحب سے ہے کہ ٹھٹا میں کووڈ ٹیسٹ کن کن اداروں میں اس وقت ہو رہے ہیں، یا سرکاری یا پرائیویٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں نا، ٹھٹھا میں ایسا کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے، جیسے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں تو کافی حد تک فلاحی اداروں کی اپنی ہاسپٹلس وغیرہ بنی ہوئی ہیں یا کچھ، ٹھٹھا میں تو یہ چیز نہیں ہے، یہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، آپ بھی آئے ہیں کافی بار۔ ٹھٹھا میں جو ہے ہیڈ کوارٹر پہ مکلی پہ ایک سول ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی وہ مطلب مکلی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی گائننگ کے جو ہے نا وہ اپنے انہوں نے بنگلوں میں ہی جو ہے نا ایک ہاسپٹل چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی نہیں بندہ بولے کوئی ٹرسٹ بناؤ، ایک تھا کسی زمانے میں قادر بخش بھٹو ٹرسٹ، لیکن وہ بھی اب فلوپ ہو گیا، بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بھی ٹرسٹ وغیرہ بندہ بولے، یا ایک ہوپ ہاسپٹل ہے لیکن وہ بھی ایک چھوٹے مطلب پیمانے پہ چل رہی ہے، سول ٹیسٹیں جو ہاسپٹل ہو میں ہے رہی ہیں وہ، کووڈ ٹیسٹ کی فیسلٹی؟ مکلی جی ہاں بالکل ہے، جی ہاں بالکل ہے، تعلقہ سول میں ہے، ہاسپٹلز اس میں کے ہے علاوہ کوئی؟ بالکل جو بھی مطلب ہے ہیڈ کوارٹر تو مکلی سول ہی لگتا ہے، انہوں نے ایک 10 چھٹی کے جو ہے اپنا ایمبولینسز جو ہے انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کی اطلاع ہوتی ہے کہ بھائی وہ فلاں دیہات میں، کیونکہ ابھی جو کووڈ ہے وہ دیہات میں نہیں پھیلا، دیہات کی طرف صحیح نہ ہی اس صحیح سے کوئی بھی جو ہے نا دیہات یا ولیج کوئی بھی جو ہے نا افیکٹو نہیں ہوا، یہ صحیح صرف سٹی میں جو ہے نا کافی، اگر یہ اللہ نہ کرے ہو جائے ادھر دیہات میں کسی میں ٹھٹھا کے، خود تو اللہ رحم کرے، لیکن ابھی تک یہ سٹی تک محدود ہے، صحیح۔ تو سٹی میں جو ہے ٹھٹھا سٹی سے مکلی جو ہے 3 سے 4-5 کلومیٹر دور ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، 3 کلومیٹر میں سمجھتا ہوں، تو وہ سول میں آتے ہیں ان کے مطلب ایزیلی ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتی ہے۔
اگر ایسا کوئی فیملی ایشو ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو یا ڈی ایچ او کو یا کسی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کسی فرد کو کہ بھائی ہمارے فیملی کا ایشو ہے, آپ ٹیم بھیج دیں. فوکل پرسن جو ہوتے ہیں تو وہ اس کی بات کو اہمیت دے کے اس کے گھر پہ ٹیم وغیرہ بھیج دیتے ہیں, جو ایزیلی جو ہے نا فیملی کی لیڈیز کی ٹیسٹ وغیرہ کروا کے سیمپل جو ہے نا آگے خانی جا رہے ہیں ان کے سیمپل تو ان کو جو ہے نا بھیج دیتے ہیں. صحیح. اچھا, پرائیویٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ جو لیبارٹریز ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں ٹھٹا میں, جیسے آغا خان کی ہے؟ ہاں, پرائیویٹ لیبارٹریز بھی شاید کر رہی ہیں, ڈاؤ ہے, ٹھیک, آغا خان نے یہ کر رہی ہیں. صحیح. بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, جو ویورز ہمارے ٹھٹا سے بلانگ کرتے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ جو فیسلٹیز ہیں کووڈ ٹیسٹ کی سول ہاسپٹل, تعلقہ ہاسپٹل اور پرائیویٹ لیبارٹریز میں اویلیبل ہے. اور وہ ویورز جو میرے حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ جو تعلقہ ہاسپٹل قاسم آباد اور بھٹائی اسپتال لطیف آباد, لیاقت میڈیکل ہاسپٹل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر کووڈ ٹیسٹ فری آف چارج ہو رہے ہیں. اور جو لوگ مجھے کالز کرتے ہیں یا دوسرے دوست احباب مجھے کالز کرتے ہیں کووڈ ٹیسٹ کے لیے, تو ان اداروں میں آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, دنیش کمار صاحب اور دانیال مغل صاحب, آپ لوگوں نے ٹائم دیا ٹھٹا سے. اچھا جہانگیر بھائی اور عامر حسین, اور یہ سید تھا عامر کہ حسین. جی 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 ہاں, آپ لوگوں کی جو این جی اوز وغیرہ ہے اس میں آپ لوگ ٹیسٹ وغیرہ اگر کر رہے ہیں تو آپ بھی ٹھٹا کی طرف تھوڑا مطلب دھیان دے کے ٹھٹا کے لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کریں نا. جی ضرور انشاءاللہ. جیسے بیسیکلی ہم ماضی میں آپ لوگوں نے کیا تھا کہ کینسر کا جو تھا آپ نے ایک سول اسپتال پہ کیمپ لگایا تھا, وہاں پہ لوگوں کی آپ نے تقریباً آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ 48+ کیسز جو ہے نا آپ لوگوں نے نوٹڈ کیے تھے وہاں پہ. تو اسی طرح سے آپ کووڈ کے حوالے سے یا لوگوں کو کچھ مطلب جہاں پہ ان کی حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کچھ مدد کریں, کچھ فیسلٹی دیں, ان کو کوئی انسٹرکشن وغیرہ دیں تو کافی حد تک بہتر ہی آئے گی. جی صحیح. نہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹھٹا کی طرف جو ہے آنے والے دنوں میں کوئی کیمپین اور کیمپ وغیرہ کریں, کیونکہ ابھی جو حالات چل رہی ہیں لائف جو ہے نارملائز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو ہوپ فلی انشاءاللہ جیسے یہ بہتری کی طرف آتے جاتا ہے تو ہم اپنا جو سروسز کے ایکسپینشن ہے وہ ضرور کریں گے. اور کوشش میں ہے ہم کہ ہماری جو سروسز ہیں بیسیکلی ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتے ہیں ارتاش کے نام سے, جس کی طرف اشارہ تھا دانیال صاحب کا, کہ ٹھٹا کے اندر جو بھی ایفرٹس ہم نے کی ان کا ایکسپینشن کریں اور اس کووڈ-19 میں جو ہے ٹیسٹ کے حوالے سے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور, اور جو محدود وسائل ہیں ہمارے ان میں رہتے ہوئے ہم اپنی ایفرٹس پوری اپنا بیسٹ پرفارم کریں گے تاکہ ہم جو بھی اپنے وسائل ہیں ان سے عوام کی خدمت کر سکیں. تو ہمارا ٹائم اصل میں کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیشن میں. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ویورز کے لیے بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ ہم ٹنڈو آدم سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے, اور اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے وہاں ہیلتھ کے حوالے سے, اور اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو اسٹوڈنٹس وہاں یوز کر رہے ہیں سوشل پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے, ان سے بھی آپ کو کنیکٹ کریں گے. آپ لوگوں کا, دنیش کمار صاحب, دانیال صاحب اور سید عامر حسین شاہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. اللہ حافظ.